السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ڈاکٹر صالح احمد کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں ڈاکٹر صالح احمد بیان کرتے ہیں کہ انقلاب برپا کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ تو یہ دوستوں پہلے ڈاکٹر صالح احمد کا بیان سنتے ہیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ انقلاب برپا کرنا نہایت مشکل کام، یہ کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے، یہ موسٹ ڈیفیکلٹ ورک نظام کو بدلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے دعوت، تبلیغ، مشنری ورک ہو رہا ہے، ہمارے تبلیغی بھائی گھوم رہے ہیں، بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، راتوں کو مسجدوں میں سو رہے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ میں بھی محنت تو ہے، مشقت تو ہے، جان و مال کا خطرہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ زیادہ یہ ہے، کوئی گالی دے دے گا، کوئی پاگل کہہ دے گا، بس جان اور مال، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو محنت مشقت اپنی جگہ ہے، تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ، کیا شک ہے؟ گھر پہ سونا، اپنے پلنگ کے اوپر، اپنے بستر کے اوپر، اپنے گدے کے اوپر، اور جا کے مسجد میں کھردرے فرش کے اوپر سونا مشقت تو ہے۔ اور وہ مشنریز نے کیسی مشقتیں کی ہیں، کہاں کہاں گئے۔ افریقہ کے تنگ ترین جو تاریک ترین جو جنگلات ہیں، وہ تاش جو ہے کانگو کا ہو یا امیزن کا ہو، ساؤتھ امریکہ کا، گئے ہر جگہ۔ ہمارے جیکب آباد میں آئے ہیں، گرمی وہ جو جس کو کہا جائے کہ زمین پر جہنم جو ہو جاتا ہے گرمیوں میں۔ تو تکلیف، محنت، مشقت یہ تو ہوگی، کچھ ریزسٹنس بھی ہو جائے گی، لیکن جان و مال کا خطرہ نہیں۔ یہی معاملہ کسی علمی کام کا ہے، اسکالرلی ورک، وہ خطرہ نہیں ہے جان و مال کا۔ اختلاف ہو جائے گا، کوئی آپ کی ریسرچ کے خلاف کوئی اور مقابلے میں ریسرچ لے آئے گا، وہ آپ کو پاگل قرار دے دے گا، آپ اس کو پاگل قرار دے دیں گے، ہو جائے گا۔ علمی کام ہو، ریسرچ ورک ہو، تحقیق کا، اس میں بھی وہ اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن انقلاب، وہاں جان و مال کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ انقلاب کی زد پڑتی ہے، جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جو پاور بیسس ہے، اس میں جو رولنگ کلاسز ہیں، اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس میں جن لوگوں کو جو پریولیج کلاسز ہیں، ان کے مفادات میں زد پڑتی ہے۔ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ۔ وہ تو کہیں گے نظام کوہنا کے پاس مانو، یہ میرا معرض انقلاب میں ہے، آؤ ختم کرو انہیں، مارو انہیں۔ یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مفادات کا تقاضا سٹیٹس کو نظام رہے، اور یہ آئے نظام بدلنے۔ یہی بات جان لیجئے، یہی وجہ ہے قرآن نے پہلے ہی قدم پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تیار رہو۔ اور ذرا سی جب وہ دور آیا تھا، کچھ گھبراہٹ ہوئی تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو انقلاب برپا کرنا مشکل ترین کام، سیدھی طرح عقلی طور پر، منطقی طور پر You have to face the heavy odds۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے، تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ جیسے کہ ڈاکٹر صالح احمد نے انقلاب کے بارے میں بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ تو دوستو انقلاب کون سے لوگ لاتے ہیں؟ انقلاب وہی لوگ لاتے ہیں جن کا ایمان بالکل پختہ ہو، بالکل سٹرونگ ایمان ہو، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے باندھی ہو۔ یہ انقلاب لانا ان لوگوں کا کام نہیں ہے جن کے دل میں بغض ہو، جن کے دل میں لالچ ہو، جن کے دل میں قوم کا جو مال ہے، حکومت کا جو مال ہے، ان کو ہڑپ کرنے کی لالچ ہو۔ تو دوستو اس کو بالکل بھی انقلاب نہیں کہتے، نہ انقلاب کی باتیں ان لوگوں پر اثر کرتی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ، اور پھر انقلاب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے یا ہم انقلاب لائیں گے۔ تو دوستو ایسے لوگ کبھی بھی انقلاب نہیں لا سکتے، جن کے دل میں کوئی لالچ ہو یا جن کے دل میں اپنے حکومت مال غنیمت کے مال کے لیے وہ چوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو دوستو انقلاب وہ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لایا تھا،
کن مشکل طریقوں سے، کن مشکل مرحلات سے وہ لوگ گزرے تھے، کن مشکل امتحانوں سے وہ لوگ گزرے تھے۔ تو دوستو وہ انقلاب کا ذریعہ تھا، وہ انقلاب کا راستہ ہے۔ اگر ہم اب بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی سنت کے طریقے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم انقلاب لا سکیں گے، ہم قرآن مجید و حدیث پر عمل کریں گے تو ہم انقلاب لا سکیں گے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔